اچھا بھائی، امام کے پیچھے مقتدی کیا پڑھے؟ سمیر مرتضی گجرات سے، اگر کوئی جاری نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو اس کو ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا چاہیے یا اس کو تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا چاہیے؟ اور اگر کوئی سری نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے یا پھر کتنا پڑھنا چاہیے؟ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، آپ ثنا پڑھ کے امام کے پیچھے خاموش ہو جائیں قیام میں۔ اس کی دلیل حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی کی حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو آپ نے فرمایا امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اور ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے ناصر الالبانی جو تھے ان کا اپنا بھی مذہب یہی تھا کہ جہری نمازوں میں بہرحال امام کے پیچھے مکمل خاموشی ہوگی، البتہ وہ سری نمازوں میں کہتے تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ وہی جو مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ کتاب نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا سوائے ام القرآن کے اور کچھ نہ پڑھو۔ تو اور اقرا بہا فی نفسک کے الفاظ بھی ہیں کہ تو اس بیس پر البانی رحمہ اللہ کا مذہب یہ تھا کہ بھئی جہری میں نہیں پڑھی جائے گی لیکن سری میں پڑھی جائے گی، لیکن احناف نے اس حدیث کو عام لیا ہے جس میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، نبی نے فرمایا جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ جہری اور سری کا نبی نے کوئی فرق نہیں کیا اس میں، لہذا جہری میں بھی امام کی قراءت چاہے وہ فاتحہ ہو یا سورت ہو وہ مقتدی کے لیے کافی ہے، سری میں بھی کافی ہے۔ رائے یہ مسئلہ کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ اقرا بہا فی نفسک، سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے دل میں پڑھو، تو ہم کہتے ہیں دل میں پڑھنے کا مطلب اس کے معنی اور مفہوم میں آپ سورہ فاتحہ کے بارے میں غور کر سکتے ہیں، زبان سے نہ پڑھیں آپ، اس طرح سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ رائے یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو صحیح ہے مسلم میں پوری حدیث ہے، اس میں آگے آتا ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، سلیمان الاعمش ایک مشہور راوی ہے، انہوں نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، اور امام مسلم نے اس حدیث کے بارے میں صاف کہا ہے تريد احفظ من سلیمان، کہ سلیمان الاعمش کا اضافہ یہ مقبول ہے۔ اس کے الفاظ ہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے فاتحہ کے بعد قرات بھی ضروری ہے، اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے امام کے پیچھے قرات بھی کی جائے۔ تو ہم کہتے ہیں جیسے وہاں آپ یعنی یہ اس حدیث کو امام کے ساتھ خاص کرتے ہیں یا انفرادی نماز کے ساتھ خاص کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ فاتحہ پلس تلاوت بھی کرنی ہے آپ نے، تو یہ امام کے بارے میں ہے کہ امام اگر فاتحہ کے ساتھ تلاوت نہیں کرے گا یا منفرد جو نماز پڑھ رہا ہے وہ فاتحہ کے ساتھ تلاوت نہیں کرے گا اس کی نہیں ہوگی، تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ حدیثیں جن میں صرف فاتحہ کا ذکر ہے وہ بھی صرف امام یا منفرد کے بارے میں ہے، مقتدی کے بارے میں وہ حدیثیں نہیں ہیں۔ مقتدی کے بارے میں یہ صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے، من کان لہ امام، جس کا کوئی امام ہے، فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو امام کی قراءت اس مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو جہری سری دونوں کو شامل ہے، لہذا آپ سے سورہ صرف وہ پڑھیں، ثنا پڑھیں اور خاموش ہو جائیں۔ قراءت کی کون سی غلطی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ آفرین صاحبہ انڈیا سے، قرآن مجید میں کچھ ایسے مقامات ہیں کہ اگر انہیں نماز میں تھوڑا سا بھی غلط پڑھ لیں تو نماز فوراً ٹوٹ جاتی ہے، ایسے کون سے مقامات ہیں ان کی نشاندہی فرما دیں۔ بھائی قرآن مجید میں ایسے مقامات تو ہائی لائٹ کرنا تو ناممکن ہے، وہ تو سارے ہی مقامات ایسے ہیں کہ ان کو آپ غلط پڑھ لیں گے تو وہ نماز چھوٹ جائے گی۔ کتنا غلط پڑھیں گے کہ کسی آیت کو اتنا غلط پڑھ لینا کہ آیت کا اصل مفہوم بالکل اس کے اپوزٹ ہو جائے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب کسی قاری نے غلطی سے پڑھ لیا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کو من الحاسرین پڑھ لیا، حاسرین کا مطلب حسرت والوں میں ہو جائیں گے، تو معنی چینج تو ہوا ہے لیکن بالکل الٹ نہیں ہو گیا، تو الٹ نہیں ہو گیا، بالکل ہی قرآن کے مفہوم کے بالکل اپوزٹ نہیں ہو گیا، معنی چینج ہوا ہے۔ تو اس سے اگر یہ غلطی سے کیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن غلط ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر معنی بالکل ہی اپوزٹ ہو گیا ہے، جیسے کسی نے آیت پڑھی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من المفلحین، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم کامیاب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، خاسرین کو مفلحین پڑھ لیا، تو یہ بالکل ہی قرآن کی منشا کے خلاف ہو گیا، شرک والے کامیاب کبھی نہیں ہوتے۔ تو ایسی بڑی فحش غلطی جب ہوگی کسی آیت کے پڑھنے میں تو چاہے وہ کہیں بھی ہو تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی اور صحیح مطلب نکل نہ سکتا ہو۔ اگر آیت کسی نے غلطی سے غلط پڑھ لی اس کا غلط مطلب بھی کوئی بیان کر سکتا ہے، صحیح مطلب بھی، تو بھی نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اگر ایسا مطلب ہے کہ وہ غلطی بن رہا ہے صحیح مطلب بن ہی نہیں سکتا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کون سی غلطی سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ نماز میں کون سی ایسی غلطی ہے جس سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور کون سی ایسی غلطی ہے کہ سجدہ سہو نہ بھی ہو
نہ بھی کریں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے. یہ سوال کی ذہن صاحب نے اسپین سے پوچھا ہے. یہ تو پورا آپ نے ایک چیپٹر پوچھ لیا مجھ سے. دیکھیں نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو ہے, کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو ہے, اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائیں تو بھی سجدہ سہو ہے. میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں, فرض کی رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے. اگر آپ نہیں ملائی سورت آپ نے بھولے سے تو آپ سجدہ سہو کریں گے, نماز ادا ہو جائے گی. اتحیات آپ بھول گئے تو بھی سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی. اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے, ٹھیک ہے نا, یعنی جو واجب آپ سے چھوٹ گیا. واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ سنت موقدہ پڑھ رہے تھے, 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں, یا وتر پڑھ رہے تھے, یا فرض نماز پڑھ رہے تھے. دوسری رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا, لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ درود شریف پڑھ لیا آپ نے خاص مقدار تو اعلیٰ آل ابراہیم تک آپ نے جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی, یہاں تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو تاخیر سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا, نوافل میں 2 رکعت کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو بھی کوئی جائز نہیں. اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا, لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, امام نے سلام پھیرا, آپ کی 1 رکعت باقی تھی, آپ نے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا. تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں, لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے, اور السلام علیکم السلام تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا تو بھی آپ کو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا, کیونکہ 1 رکعت آپ کی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے, تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے. تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو ان غلطیوں میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی. اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکوع کیا ہی نہیں ہے, نماز کے بعد یاد آیا, تو رکوع چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا آپ نے, رکن چھوڑ دیا, تو اس کی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی. یہ نماز میں ترتیب الٹ دیں آپ کہ رکوع آپ نے چھوڑا تو تھا لیکن سجدے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے, تو پھر آپ کھڑے ہوں گے, دوبارہ رکوع کریں گے, پھر دوبارہ سجدہ کریں گے. تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا, اس کی وجہ سے بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی, جامعۃ الرشید والوں نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے, وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں. اس میں روز مرہ کے نماز کے, روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے, یعنی بیسک مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے. اللہ نے اس کو بہت مقبولیت عطا کی ہے. وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں اور وہ اپنے مطالعے میں رکھیں تو انشاءاللہ یہ روز مرہ کے مسائل, نماز کے, روزے کے, زکوٰۃ کے آپ کے حل ہو جائیں گے. محمد لطیف صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, مفتی صاحب کیا جن گناہوں سے توبہ کر لی ہے کیا وہ بھی قیامت کے دن گنوائے جائیں گے؟ بھائی محمد لطیف صاحب, روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بہت پکی توبہ کرے, بہت گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, تو پھر اللہ اس کے گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دیتے ہیں. تو اس حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر صحیح طرح سے توبہ کی ہے تو بالکل وہ گناہ ختم, نسیم منسیہ, ان کے نام و نشان مٹ جاتا ہے اور اللہ اس کے بارے میں انشاءاللہ گنوائے گا بھی نہیں. باقی اگر اللہ کسی کو گنوا دے اپنی نعمت کے اظہار کے لیے کہ دیکھ تو نے یہ گناہ کیے تھے اور میں نے معاف کر دیے, تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اگر اللہ گنوائے گا بھی تو وہ رسوا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی نعمت کے اظہار کے لیے. اگر کوئی گناہ طبیعت کا حصہ بن جائے تو اس کو ترک کرنے کی کیا تدبیر ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. طبیعت کا حصہ بنتا ہے کرتے رہنے سے, جو چھوڑتے رہنے سے آپ کی طبیعت کا حصہ چھوڑنا بن جائے گا. جیسے جو لوگ چرس پیتے ہیں, شروع میں عادت نہیں پڑتی, پیتے رہتے ہیں تو وہ چرس طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے. کیوں بن گئی بھائی طبیعت کا حصہ؟ اس لیے کہ پیتے رہے کنٹینیو. تو اب چھوڑیں گے, شروع میں تکلیف ہوگی, چھوڑتے رہیں تو چھوڑتے رہنے سے چھوڑنا طبیعت کا حصہ بن جائے گا. تو جو کام کرتے رہنے سے کرنا طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ کام چھوڑتے رہنے سے چھوڑنا طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے. نماز میں پہلی رکعت میں سورہ ناس کے بعد کیا پڑھیں؟ سورہ ناس ہی پڑھ لیں دوبارہ تاکہ ترتیب خراب نہ ہو. لیکن اگر کسی نے سورہ فلق بھی پڑھ لی تو بھی نماز ہو جائے گی, لیکن بہتر یہی ہے کہ سورہ ناس اگر پہلی رکعت میں پڑھ لی تو دوسری میں بھی پھر سورہ ناس ہی کا تکرار کریں. مفتی صاحب, میں نے شادی کی ولی کی اجازت کے بغیر, میری شادی کو 10 سال ہو گئے, پھر میں نے آپ کے بیان میں سنا کہ ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہوتی. استغفار کرتی ہوں, اب مجھے کیا کرنا ہوگا جبکہ اب میرے والدین بھی راضی ہیں؟
ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں اگر نکاح کیا ہو تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوتا. یہی مطلب ہے اس حدیث کا لا نکاح الا بولی کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, کیونکہ دیگر احادیث اور قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. تو چاروں طرف جب ہر طرح کے دلائل کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے وہ فیصلہ زیادہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے. خیر یہ مسئلہ اختلافی ہے. باقی تینوں ائمہ امام مالک, امام احمد, امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہوتا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح. احناف کے نزدیک ہو جاتا ہے, اور دلائل میں کئی بار بیان میں دے چکا ہوں کہ احناف کیوں کہتے ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے. کیونکہ احناف ایک حدیث نہیں دیکھتے, سارے قرآن اور سنت کے سارے دلائل کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ جب کفو میں, ہم پلہ میں, جوڑ میں ہو. اگر لڑکی نے اپنے سے کمتر سے نکاح کیا, وہ کمتر مالی اعتبار سے ہو یا اخلاقی یعنی دینی اعتبار سے ہو یا خاندانی اعتبار سے ہو, جس سے لڑکی کے خاندان کو ایک عزت کو بٹا لگ رہا ہو اور لڑکی کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہو, اس طرح کے بعض ہوتے ہیں نا, بالکل ہی کوئی میچنگ کی شادی نہیں ہو, تو ایسی صورت میں پھر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. باقی ہم پلہ میں بھی لڑکی اگر نکاح کرتی ہے تو ولی کی اجازت لینی چاہیے, یعنی نکاح ہو جائے گا, لیکن غیر اخلاقی حرکت بہرحال ہے یہ, اور اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو آپ نے اب کر لیا, تو اگر وہ لڑکا ہم پلہ تھا, کفو تھا, جوڑ کا تھا, تو شادی ہو گئی آپ کی. اب والدین بھی راضی ہو گئے تو اچھی بات ہے. اور اگر وہ لڑکا جوڑ کا نہیں تھا تو پھر نکاح منعقد ہی نہیں ہوا. اب منعقد نہیں ہوا تو پھر بے شک والدین بعد میں راضی ہو جائیں تو آپ کو پھر وہ تجدید نکاح کرنا پڑے گا. یعنی والدین جب راضی, والدین بھی نہیں, اس میں شریعت نے باپ کو بنایا ولی, والد جب راضی ہو جائیں تو پھر آپ نکاح دوبارہ پڑھیں اس سے, یعنی احتیاطاً. لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. وہ لڑکا اگر ہم پلہ ہے, جوڑ کا ہے, اب یہ کیسے پتہ چلے گا جوڑ کا ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے بتا دیا چند چیزیں ہیں. بہت زیادہ ڈیفرنس نہ ہو مالی اعتبار سے, بہت زیادہ دینی اعتبار سے بہت زیادہ فرق نہ ہو, خاندانی اعتبار سے بہت زیادہ فرق نہ ہو. تھوڑا بہت فرق تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے, تو بظاہر ایسا ہی ہے کہ امید ہے اتنا زیادہ فرق نہیں ہوگا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس لڑکے کے حالات بتا کے کہیں قریب جہاں آپ رہتی ہیں کسی قریبی مفتی سے رجوع کریں جو بتائیں کہ بھئی یہ اتنا ڈیفرنس ہے میرے میں اور اس میں, کیا ہمارا یہ نکاح ہو گیا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو تجدید کر لیں نکاح کی, یعنی اس کو دوبارہ پڑھ لیں. زوجہ منصور کرک سے اگر بیٹیاں اپنے میکے میں جمع ہوئی کسی دن اور انہوں نے ویسے ہی قرآن خوانی کر کے پڑوسیوں میں کچھ کھانا وغیرہ بھیج دیا والد کے ایصال ثواب کے لیے, تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں جمع قرآن کے لیے نہیں ہوئے تھے, ویسے ہی جمع ہو گئے تھے, تو سب نے کہا بھائی فالتو بیٹھے ہوئے ہیں تو بہتر ہے کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں, تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایصال ثواب کے لیے جو قرآن خوانی بدعت ہے وہ قرآن خوانی بدعت ہے جس میں لوگوں کو جمع کر کے بلایا جائے, کیونکہ اس کا ہمیں قرآن و سنت سے, صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. کہیں نہیں ملتا کہ حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے قرآن خوانی کی, سب لوگوں کو بلایا. تو اس لیے یہ انڈیویجولی اگر ہو تو ٹھیک ہے. ہاں جمع ویسے ہی ہوئے تھے تو پھر کہا چلو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم قرآن ہی پڑھ لیں, تو یہ اتفاق سے ایک حیات ہے, اجتماع ہے, یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی کھانا وانا نہ بانٹیں, بس قرآن پڑھ لیا, کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا کھا لیں, بانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھانا کھلانا بانٹنا یہ شادی بیاہ کے موقع پہ ہوتا ہے, خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے. باقی میت کے ایصال ثواب کے لیے صدقات و خیرات ہے, تو صدقات و خیرات کا مطلب ہے غریبوں میں جا کے کچھ پیسے بانٹ دیں یا چپکے سے کہیں کھانا وانا بانٹ کے آ جائے غریبوں میں, محلے پڑوس میں ضرورت نہیں ہے. ہم کافر ملک میں فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں تو اس میں حلال اور حرام دونوں طرح کے پیکٹ ہوتے ہیں, کیا یہ کام جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے. حرام مال آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے, حرام گوشت. اگر امام صاحب آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرنا بھول جائیں تو مقتدی لقمہ دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر جی دے سکتا ہے. اگر کسی کو جن کا مسئلہ ہو تو کون سی صورت پڑھ کے دم کریں؟ سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی یہ پڑھ کے, سورہ فاتحہ بھی یہ پڑھ کے دم کریں. اور ڈاکٹر کو بھی دکھائیں, بعض دفعہ جن میں نہیں ہوتا, 99.9% تو یہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں, دماغی بیماریاں ہوتی ہیں جس کو لوگ جن سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ فراڈ ہوتا ہے, وہ اس نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہوتا ہے, ڈرامے بنایا ہوا, اس کو کس لڑکی سے عشق معاشقہ ہو جاتا ہے, زیادہ تر عاشقوں پہ چن چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, تو یا لڑکی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے, وہ ڈرامے کر رہی ہوتی ہے. 2 طلاق دینے کے بعد شوہر نے کہا کہ تجھے پورا چھوڑ دیا ہے, تو کیا 3 طلاقیں ہوں گی؟ دیکھیں اس نوعیت کے مسائل میں شوہر کی نیت, سیاق و سباق, یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے.
اس لیے میں اس کا جنرلی جواب دینے کے بجائے آپ یہ مسئلہ قریبی دارالفتہ میں جمع کرا دیں یا ہمارے پاس بھیج دیں اور اپنا فون نمبر بھی، تو پھر شوہر سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے جب تک میں پوری تفصیل نہیں پوچھوں گا اس بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتا کہ اس کی کیا نیت تھی، سیاق و سباق میں بات کیا چل رہی تھی، جدید طلاق کی نیت سے اس نے الفاظ کہے ہیں، تو تشکیک کے ساتھ یعنی شک کے ساتھ جواب دینا کہ اگر یہ تھا تو پھر یہ جواب ہے، اگر یہ تھا تو اس سے جو پوچھنے والا ہے وہ بجائے جواب ملنے کے اور زیادہ الجھ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں ہمارے ایڈریس پہ جامع مسجد الفلاحیہ سیکٹر 10 نارتھ کراچی، اس ایڈریس پہ آپ سوال لکھ کے PCS کر دیں اور اپنا فون نمبر بھی ڈال دیں، یعنی شوہر کا فون نمبر، کیونکہ دی شوہر نے ہے نا تو اس سے پھر ڈیٹیل پوچھی جائے گی۔ میں نے اسکالرشپ اپلائی کی تھی لیکن پھر اپنی فیس خود ہی جمع کرا دی، اب میری پڑھائی ختم ہو گئی تو اسکالرشپ آئی ہے تو کیا اس اسکالرشپ کسی اور چیز پر میں خرچ کر سکتی ہوں؟ دیکھیں جہاں سے آپ کو اسکالرشپ مل رہی ہے وہاں کا لا معلوم کریں آپ، قانون کیا ہے، تو اگر قانوناً اس کی اجازت ہے تو پھر آپ استعمال کریں، اگر اجازت نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے یہ پیسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزرنے کے لیے کتنا گیپ ہونا چاہیے؟ 2 صفوں کا گیپ ہونا چاہیے نارملی۔ کیا سردیوں میں وضو میں بازو پر مسح کر سکتے ہیں؟ نہیں، سردیوں میں بھی آپ کو بازو مکمل دھونے پڑیں گے۔ شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی لیکن گواہ نہیں ہے تو کیا طلاقیں ہو جائیں گی؟ جی ہو جائیں گی، طلاق کے لیے گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ خریدنے کے بعد اگر عیب نکل آئے تو کیا موبائل واپس کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں واپس، اگر موبائل میں کوئی فالٹ نکل آیا تو اسی وقت جا کے اس کو خیار عیب کہتے ہیں، شریعت نے خیار رؤیت بھی دیا ہے، خیار عیب بھی دیا ہے، جو خریدنے والا ہے اس کو۔ خیار رؤیت یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھے بغیر ایک چیز خرید لی تو دیکھنے کے بعد آپ کو شریعت رائٹ دیتی ہے کہ آپ واپس کر سکتے ہیں، جو بیچنے والا ہے وہ واپس لینے کا پابند ہوگا۔ اسی طرح آپ نے دیکھی اس وقت عیب سامنے نہیں تھا، کھولا ڈبہ دیکھا اس میں تو فالٹ ہے، تو شریعت نے خریدنے والے کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ جا کے واپس کر دیں وہ چیز، تو بیچنے والا وہ چیز واپس لینے کا پابند ہوگا۔ غیر مسلم کو خون دینا کیسا ہے؟ ہمارا اور ہمارے بیمار مسلمان کے لیے اس کا خون لینا کیسا ہے؟ دونوں عمل جائز ہیں، غیر مسلم کو خون دے بھی سکتے ہیں، غیر مسلم سے خون لے بھی سکتے ہیں۔ کیا یہ سوال کہہ دو مانگتے وقت ہونٹ ہلانا ضروری ہے یا دل ہی دل میں مانگ سکتے ہیں؟ کہہ دو کا کیا مطلب بھائی؟ مانگتے وقت ہونٹ ہلانا ضروری ہے یا دل ہی دل میں؟ میرا خیال ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں دعا مانگتے وقت ہونٹ ہلانا ضروری ہے، سنت طریقہ یہی ہے کہ دعا مانگتے وقت ہونٹ ہلائے۔ اتنی اگر سستی آ رہی ہے کہ منہ سے ہونٹ بھی نہیں ہلائے جا رہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا جو بددلی اور بے دلی سے مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو رد کر دیتے ہیں۔ تمہیں مانگتے ہوئے موت آ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ کیوں دے گا پھر تمہیں بھائی؟ تو اس لیے دعا باقاعدہ ہونٹ ہلا کے اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ہاں بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں نہیں انسان ہونٹ ہلا سکتا تو اس میں پھر دل ہی دل میں بھی دعا مانگ سکتا ہے، لیکن جو باقاعدہ پراپر طریقہ ہے سنت وہ ہونٹ ہلا کے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ مجیب الرحمان صاحب انڈیا سے، آج کل یوٹیوب پر نسوانیت سے متعلق اقوال زرعی کی بھرمار آئی ہوئی ہے، ان میں مرد سے مراد نامحرم مرد اور عورت سے مراد صریح طور پر نامحرم شادی شدہ اور غیر شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں، نہ کہ شوہر اور بیوی۔ ایسے اقوال اور ان کے راویوں کے بارے میں وضاحت فرمائیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ کہاں سے جائز ہو گیا بھائی صاحب؟ بڑی گاڑی اردو آپ نے استعمال کی ہے، یہ ہم 6ٹھی کلاس کی اردو میں پڑھتے تھے، اقوال زرعی۔ اب آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں پوری طرح سے میں سمجھ نہیں پا رہا، یعنی نامحرم مرد اور عورتیں بیٹھ کے ٹھٹے مار رہے ہوتے ہیں میڈیا پہ، وہ تو حرام ہے اگر یہی آپ، اور پھر نصیحتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے کہیں کہ پہلے خود تو میڈیا پہ آ کے آپ اپنی حرکتیں دیکھو، آپ نصیحت کر رہے ہو ہمیں۔ فرقان خان انڈیا سے، پگڑی پر گھر لینا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے بالکل بھی، پگڑی پہ گھر لینا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اچھا بھائی اس کا ڈیٹیل سے پگڑی پہ گھر لینا کیوں ناجائز ہے اس کا ڈیٹیل سے میں جواب دے چکا ہوں۔ کسی کے طلاق کے پیپر پر گواہ بننے کے طور پر سائن کرنا گناہ ہے کیا؟ نہیں، طلاق دینے والے کو تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ بلا ضرورت طلاق نہ دے، ناپسندیدہ کیا ہے اس کو، لیکن اگر دے رہا ہے تو اس پہ گواہ بننا جائز ہے، کیونکہ گواہ نہ بننے سے زیادہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، بعد میں مکر جائے وہ طلاق دے کر، یا کوئی جھوٹ بول دے کہ نہیں دی ہے اس نے، بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اگر کوئی آپ کو گواہ بنا رہا ہے تو گواہ بن جانا چاہیے اس پہ۔ وضو میں انگلی کا خلال کرنا کیسا ہے؟ اچھی بات ہے، ہاتھوں میں ایسے خلال کرنا چاہیے، داڑھی کا بھی خلال کرنا چاہیے، پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا چاہیے، سنت طریقہ ہے۔ سجدہ تلاوت کس طریقے سے ادا کریں؟ بہت آسان طریقہ ہے، جب سجدے والی آیت پڑھی تو بہتر یہی ہے کہ اسی وقت سجدہ کر لیں، قبلے کی طرف رخ کریں، اب باوضو ہو یہ ضروری ہے، سجدے میں چلے جائیں، اللہ اکبر کہہ کے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھیں، زیادہ پڑھ لیں تو زیادہ اچھی بات ہے، اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں، بس ختم۔
اگر امتحان میں کبھی نقل کر لی ہو تو اب جاب کی آمدن حرام ہوگی یا نہیں؟ لیکن جاب پوری محنت سے ملی ہے اور کام بھی پابندی سے ہوتا ہے. جاب حرام نہیں ہوتی میرے بھائی اگر امتحان نقل کر کے پاس کیا ہے. نقل کرنا بری بات ہے، دھوکہ ہے، لیکن اس بیس پہ اگر جاب ملی ہے تو جاب میں آپ کو جو کام دیا جا رہا ہے اس کی تنخواہ مل رہی ہے. تو کام اگر حلال ہے اور محنت سے کر رہے ہیں تو تنخواہ حلال ہے. مفتی صاحب تمباکو کی فصل اگانا یعنی اس کی کھیتی باڑی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، کوئی اور کام کریں تو زیادہ اچھا ہے. کیا تولیے سے سطر صاف کر سکتے ہیں؟ بہت بری حرکت ہے. اسی تولیے سے سطر صاف کریں گے پھر اسی سے منہ صاف کریں گے. سوچ کے اتنی گھن آ رہی ہے، تھو تھو چی چی. بگلا کھانا حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے بھائی. بگلے نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ اتنا شریف شرفا قسم کا خوبصورت سا جانور ہوتا ہے، کھا سکتے ہیں. بگلا لائے گا کہاں سے آپ کے پاس؟ اتنا آسان تھوڑی ہے بگلے کھانا. قسم کا کفارہ پہلے دینا ضروری ہے یا بعد میں بھی دے سکتے ہیں؟ پہلے نہیں دے سکتے. پہلے اگر قسم کا کفارہ دے دیا تو کفارہ نہیں ہوگا. قسم کا کفارہ قسم توڑنے کے بعد ہی دیا جا سکتا ہے. نور محمد انصاری دبئی سے، میرے ایک دوست سے رمضان میں روزے کی حالت میں زنا ہو گیا تھا، استغفر اللہ بھائی، اور اب وہ اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں 60 روزے نہیں رکھ سکتا. تو کیا کسی غریب کو پیسے دینے سے کفارہ ادا ہو جائے گا؟ اگر وہ جوان ہے اس کو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. غریب کو پیسے دینے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. شارک صاحب انڈیا سے، کیا تہجد کی نماز دوستوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ تنہائی میں پڑھنا ضروری ہے. دوستوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ لیں آپ کسی بھی طریقے سے. کیا کوئی آدمی کسی دوسرے شخص کے مال کو شرعی طریقے سے کاروبار میں لگا کر اس کے بدلے اس سے کمیشن لے سکتا ہے جبکہ وہ کمیشن دینے پر راضی ہو اور اس نے یہاں تک اس کو اختیار دیا ہے کہ میرا یہ مال کاروبار میں لگا دو اور اپنی مرضی کا کمیشن لے کے باقی مجھے دے دو؟ دیکھیں یہ جائز ہے کہ میں کسی کو مال دوں اور بولوں کہ تم اس پیسے کو میری طرف سے جہاں چاہو کاروبار میں لگاؤ، جتنا پروفٹ ہو اس میں سے اتنے % مجھے دے دینا، اتنے % خود رکھ لینا. یہ بالکل جائز ہے، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ کمیشن طے کیا جائے پرسنٹیج کے حساب سے. یہ جو کہا ہے کہ جتنا مرضی کمیشن دے دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے ایسا معاملہ. یوں ہوگا بھائی یہ پیسے میں دے رہا ہوں آپ کو جہاں چاہے بزنس کرو اس سے، لیکن یہ بس ذہن میں رکھنا جتنا پروفٹ آپ کا ہوگا اس میں سے اتنے % میرا، اتنے % آپ کا. اس طرح سے جائز ہے. اسلام 360 ایپ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں بھائی؟ اب لیکن اس میں مختلف علماء کے مختلف ترجمے ہیں، تو اس میں اگر آپ کو کہیں کنفیوژن ہو کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اسلام 360 والوں نے کیا کیا ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے تراجم حدیث کے ہوں یا قرآن کے ہوں وہ ڈال دیے ہیں اور وہ ذمہ داری سے بری ہو گئے ہیں. بھائی آپ مصنف پر اب آپ کو جس مصنف پر یا مفسر پر اعتماد ہے آپ اس کی تفسیر پڑھ لیں. تو انہوں نے لائبریری کی شکل میں ایک یہ سمجھیں کہ ایک لائبریری جمع کر دی ہے، جیسے ہم فزیکل کتابیں لا کے رکھ دیتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک ڈیجیٹل کتابوں کا ایک مجموعہ بنا لیے، تو تاکہ لوگوں کو سہولت ہو، وہ جو کتاب یا جو تفسیر دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس کی تفسیر دیکھ رہے ہیں، ریلائبل علماء کی جو مستند علماء ہیں ان کی، یا ایویں کسی کی بھی آپ اٹھا کے تفسیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے کوئی کنفیوژن ہو تو پھر علماء سے رابطہ کر کے پوچھا جائے ان سے. اگر شوہر لڑائی کے دوران بار بار یہ کہے کہ چپ ہو جا ورنہ میرے منہ سے نکل جائے گا، کیا نکل جائے گا بھائی؟ چپ ہو جا لفظ تو نکل ہی گیا. کیا اس کے اس طرح کہنے سے طلاق ہو جائے گی؟ اور اس نے کئی دفعہ گھر سے نکل جانے کو بھی کہا ہے. نہیں جی، طلاق دینے سے ہوتی ہے، اس طرح کہنے سے نہیں ہوتی، منہ سے نکل جائے گا. تو زکوٰۃ کتنی مالیت پر فرض ہوتی ہے؟ دیکھو میاں بیوی کے جھگڑوں میں نا، جب شوہر کو اس طرح غصہ آیا ہوا ہو نا، ایک تو شوہر کو اس طرح غیر ضروری طلاق کی دھمکیاں نہیں دینی چاہیے، دوسرا وہ دے رہا ہو تو عورت کو بھی چاہیے کہ چپ کر کے بیٹھ جائے. وہ بھی زیادہ جوش میں آئی ہوئی ہوتی ہے، پھر دونوں ہی رو رہے ہوتے ہیں بعد میں بیٹھ کے، تو اس لیے برداشت کرنا چاہیے ایک دوسرے کو. زکوٰۃ کتنی مالیت پہ فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ ہے 52.5 تولہ چاندی، جس کی قیمت بدلتی رہتی ہے. تو اس مالیت کی 4 چیزوں یا 4 چیزوں میں سے کوئی 2 یا 1 چیز ہو یا 3 چیزیں بھی ہوں، سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی. تو یہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اس پر میں ڈیٹیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ سن لیے گا. امام جو نماز کے دوران تکبیر پڑھتے ہیں کیا اس کو دہرانا چاہیے؟ جی امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ بھی پیچھے اللہ اکبر کہیں، لیکن امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا تو آپ نے صرف ربنا لک الحمد کہنا ہے. جس طرح مردوں کی جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، کیا عورتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا؟ جی ہاں بھائی، عورتیں بھی، اللہ نے جنت عورتوں کے لیے بھی بنائی ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں. اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، تو ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، اور اللہ کسی کا بدلہ ضائع نہیں کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. یہاں وہ مشہور سوال ہے کہ عورتیں کہتی ہیں پھر مردوں کو اتنی ہو رہے، ہمیں اتنے آدمی کیوں نہیں ملیں گے؟ اس کا جواب اسی آیت میں ہے کہ ہر ایک کی خواہش پوری ہوگی. تو یہ آدمیوں کی خواہش ہوتی ہے زیادہ عورتیں رکھنا، عورت کی خواہش نہیں ہوتی زیادہ مرد رکھنا. عورت ایک ہی مرد کو پسند کرتی ہے جو اس کا شوہر ہوتا ہے،
یہ نیچر ہے, فطرت ہے. اور اگر عورت کو بھی ایک سے زیادہ آدمی پسند آ رہے ہیں تو پھر وہ جنت میں جائے گی نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ جو ہومو سیکچولیٹی کے عادی لوگ ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو عورتوں میں دلچسپی نہیں, ہمیں تو لڑکوں میں دلچسپی ہے, کیا جنت میں ہمیں معاذ اللہ لڑکے ملیں گے؟ تو ان کا جواب ہے تم جنت میں جاؤ گے ہی نہیں بھائی, تمہیں کیوں ملیں گے؟ جنت میں پاکیزہ لوگ جائیں گے جو اپنی نیچر پہ تھے, فطرت پہ تھے. تو لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل کرنے والے لوگ جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے تو وہ جنت کی امیدیں کیوں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنی فطرت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ہاں اگر کسی کی فطرت خراب ہو گئی لیکن اس نے گناہ کیا نہیں, اپنے آپ پہ صبر کیا, روک کے رکھا اس نے اپنے آپ کو آخرت کے خوف سے, تو پھر اللہ اس کی فطرت ہی ٹھیک کر دیں گے جنت میں, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا ہے. تو اس لیے عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کی طلب ہوتی نہیں ہے. جو عورت کی فطرت ہے وہ ایک شوہر ہی اس کو پسند ہوتا ہے. ہاں شادی اس کی پسند کی نہ ہوئی ہو تو بھی پھر ایسا نہیں ہوگا 10 آدمی اس کو پسند ہوں گے. اگر اس کی پسند کی شادی نہیں ہوئی ہے, اس پہ زبردستی کر کے اس کی زبردستی شادی کرا دی گئی, تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کو اپنا شوہر پسند نہیں ہوگا اور کسی اور سے عشق ہوگا جہاں وہ شادی کرنا چاہتی تھی. لیکن ہوتا ایک ہی, عورت کو ایک ہی آدمی چاہیے ہوتا ہے جو عورت کی نیچر ہے. لیکن وہ چاہتی ہے کہ وہ میری پسند کا. یہ تو ٹھیک ہے, ہر عورت یہ چاہتی ہے مجھے میری پسند کا آدمی ملے, لیکن کرتی وہ ایک ہی سے محبت ہے. تو مردوں میں یہ ٹھرک ہے کہ وہ جو ہے وہ زیادہ عورتیں چاہیے ان کو, اور اگر وہ نہیں ملیں تو ان کو برائی میں جانے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اب تو لبرل عورتوں نے بھی یہ بات ماننا شروع کر دی ہے جب سے میڈیکل سائنس عام ہوئی ہے اور میڈیا بہت عام ہو گیا ہے. تو اب تو الحمدللہ یہ جو لبرل انٹیاں ہیں لیکن ڈاکٹر ہیں وہ بھی یہ ماننا انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے, کیونکہ میڈیکل سائنس پڑھی ہے نا انہوں نے کہ مردوں میں جو اللہ نے ڈیزائرز رکھی ہے, فطرت نے ڈیزائرز رکھی ہیں, وہ عورت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ رکھی ہے. تو اس لیے مرد کو یہ آرڈر دینا کہ وہ ایک ہی عورت پہ گزارا کرے اور کہیں اور نہ جائے تو وہ عورتیں خود اس بات کو مانتی ہیں کہ بھئی پھر وہ ادھر ادھر غلط طرف جائے گا. بہت ہی کم مرد ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ روک کے رکھ لیں. یورپ امریکہ میں دیکھیں نا آپ, مرد شادی ایک ہی کرتے ہیں لیکن آپ دیکھو منہ اتنی عورتوں سے کالا کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. مجھے خود غیر مسلم نے بتایا یہی پاکستان میں نے کہا کہ آپ ایک بیوی پر ساری زندگی گزارا کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. کہہ رہے ہم ادھر ادھر بہت منہ مارتے ہیں. اس نے خود یہ کہا, میں نہیں کہہ رہا سارے غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں, کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا, لیکن جب آپ فطرت سے بغاوت کرتے ہو تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آتے ہیں. تو بہتر یہی ہے جو اسلام نے راستہ دیا ہے کہ بھئی لیگل وے میں رکھو. عورت کو پتا ہو میرے شوہر کے یہ بیوی ہے, یہ بیوی, یہ بیوی. بس یہ جو شادیوں کا جب سے ہم نے ختم کیا تو عورت پریشان ہوتی ہے, پتہ نہیں کتنی عورتوں سے چکر چل رہا ہے اس کا, اور اب تو بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے اور آگے دیکھیے ہونے والا کیا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو بات اسلام نے بتائی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. ہاں لیکن ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے. یہ میں بار بار کہتا ہوں, اسلام میں صرف شادیاں نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ برابری کا معاملہ, ان کے پورے حقوق ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے. گرل فرینڈ کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. جتنی عورتوں سے آپ منہ کالا کرنا چاہو, جو بے دین لوگ ہیں وہ کر لیتے ہیں, کوئی حقوق نہیں ہوتے. جبکہ بیوی میں پھر اللہ نے حقوق رکھے ہیں. ہر زوجہ کو الگ گھر دینا پڑے گا آپ کو, اس کے نفع اٹھانا پڑے گا آپ کو. تو یہ جو ہے نا, یہ میں نے اس کا اشکال کا جواب دیا کہ خواتین کہتی ہیں مردوں کو اتنی حوریں ملیں گی جنت میں, ہمیں کیوں اتنے آدمی نہیں ملیں گے؟ بھائی عورت کی ذلت ہے زیادہ آدمی ہونا, وہ کبھی بھی نہیں جنت میں چاہے گی کہ مجھے بہت سارے آدمی ملے. تو اس لیے عورت کی ہر خواہش پوری ہوگی, تو یہ خواہش عورت میں ہوگی نہیں. اور اگر کسی عورت میں اس طرح کی خواہشات ہیں تو وہ سوچ لے کہ وہ جنت میں جائے گی کیوں, وہ تو فطرت سے ہٹ کر ہے. محمد فیصل انڈیا سے, مفتی صاحب میں میڈیکل کوڈنگ, کیا لکھا ہے, میڈیکل کوڈنگ کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں جس کا ہیلتھ انشورنس کمپنیوں سے ٹائپ ہوتا ہے. کیا لکھا ہے یار, یہ ہمارے کمپوزر بھی بعض دفعہ ایسے الفاظ لکھتے ہیں. کیا میرا میڈیکل کوڈنگ کمپنی میں کام کرنا جائز ہے جہاں میرا کام انشورنس حاصل کرنے والے مریضوں کی بیماریوں کے کوڈ تیار کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں, مریضوں کی بیماریوں کے کوڈ بھی آپ تیار کر سکتے ہیں, ان کو علاج بھی کر سکتے ہیں. یہ جو مریض نے انشورنس کمپنی سے معاہدہ کیا ہے بغیر کسی مجبوری کے, یہ اس کا ذاتی عمل ہے جس میں وہ گنہگار ہوگا. تو آپ کے لیے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, چاہے انشورنس کمپنی کے لیے کریں یا کسی بھی کمپنی کے لیے کریں. البتہ انشورنس لینا آپ کے لیے بہرحال ناجائز ہوگا, وہ بھی مجبوری کے بغیر, کیونکہ بعض ملکوں میں تو قانون ہے کہ انشورنس آپ نے کروانی وہاں تو آپ بھی مجبور ہے. جہاں مجبور نہیں ہے تو پھر آپ انشورنس کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ انشورنس کا نہیں کر سکتے. سود کا کاروبار کرنے والوں کی طرف سے اناج زبردستی آئے تو اس کا کیا کریں؟ اگر وہ خالص سود ہی کا کاروبار کرتے ہیں, ان کی ارننگ سود ہی ہے, تو پھر تو ان کا اناج لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. لے لیا ہے تو اس کو صدقہ کر دیں, اور اگر یہ بھی کر سکتے ہیں وہ اناج صدقہ کر دیں یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں. مسلمان کو کافر بولنا یا برے ناموں سے پکارنا گناہ ہے, واضح گناہ ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب صاف لفظوں میں منع کیا ہے کہ نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو. اور کافر بولنا تو حدیث میں آتا ہے, جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو یہ جملہ اسی کی طرف لوٹ کے آئے گا. پھر کام کرتے وقت گانا چلانا صحیح ہے یا نہیں؟
काम करते हुए भी गाना चलाना सही नहीं है, काम ना करते हुए भी गाना चलाना सही नहीं है। तो लोगों की आदत होती है, दफ्तरों में काम कर रहे होते हैं और गाना लगा हुआ होता है, हिल भी रहे होते हैं और गाना भी सुन रहे होते हैं। तो किसी भी काम में आप मशगूल हैं, ड्राइविंग में या दफ्तरों में, तो लोग कहते हैं इससे हमारा, टेलर्स को देखा हमने, वो काम कर रहे होते हैं, यानी वो सी रहे होते हैं कपड़े वपड़े और गाने लगे हुए होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये ठीक अमल नहीं है, गाना सुनना जायज नहीं है। मैंने, हाँ ये हो गया। अगर बीवी गुस्से में शोहर को 3 तलाकें बोल दे तो इसका क्या हुक्म है? बीवी चाहे 100 तलाकें भी देगी तो तलाक वाक़ई नहीं होती, क्योंकि तलाक का इख्तियार अल्लाह ने मर्द को दिया है, औरत को नहीं दिया। और तलाक शोहर को नहीं होती, खूब समझ लें, तलाक औरत को होती है, वो शोहर के निकाह से आज़ाद होती है। आजकल ये लफ्ज़ भी मीडिया में बहुत यूज हो रहा है कि फलां खातून ने अपने शोहर को छोड़ दिया। इस्लाम में शोहर औरत को छोड़ता है, औरत शोहर को नहीं छोड़ती, क्योंकि औरत बाउंड होती है निकाह के बाद, यानी मर्द की कस्टडी में आती है। तो हमने सारी चीजें यूरोप अमेरिका से ले रहे हैं, उनके यहाँ तो मर्द और औरत में कोई फर्क ही नहीं है। तो इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है, मर्द नाकेह होता है, निकाह करने वाला, औरत मनकूहा होती है, जिसके ऊपर निकाह हुआ हो। तलाक कहते हैं आजादी को, तो तलाक मर्द औरत को देता है, जिससे औरत निकाह की कैद से आजाद हो जाती है। तो इसलिए इस्लाम में मर्द मुतल्लका नहीं होता, औरत मुतल्लका होती है। मर्द मुतल्लिक होता है, तलाक देने वाला। यही वजह है कि अगर मर्द औरत को भी इख्तियार दे दे तलाक देने का, कि भाई मैं तुम्हें राइट दे रहा हूं, तुम्हें इख्तियार दे रहा हूं कि तुम भी तलाक वाक़ई कर सकती हो, तो फिर औरत के पास तलाक का हक आ जाता है। लेकिन फिर भी वो तलाक अपने ऊपर वाक़ई करेगी, शौहर पे नहीं करेगी। यानी कि शौहर ने बीवी को कह दिया भाई तुम्हें राइट है, तुम्हें मैंने इख्तियार दे दिया है कि तुम भी अब तलाक दे सकती हो, तो फिर औरत ये नहीं कहेगी जाओ मैंने तुम्हें तलाक दी, बल्कि कहेगी ठीक है मैंने अपने आप को तलाक दी, यानी मैंने अपने आप को आपके निकाह से आजाद किया। तो इसलिए ये निस्बत मर्द तलाक देता है, औरत पे तलाक वाक़ई होती है। ये इस डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग फिर पूरा वो जो है ना इस्लाम को छोड़ के यूरोपियन कल्चर की तरफ आ रहे हैं। उनके यहाँ ये होता है कि धड़ 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 उसको भी फारिग कर दिया शौहर को, यदि मैंने इसको छोड़ दिया। भाई छोड़ा पकड़ा हुआ तो शौहर ने था, आपने थोड़ी शौहर को पकड़ा हुआ है। तो शौहर ने आपको पकड़ा हुआ है, क्या मतलब आप बाउंड हो शौहर की इताअत और मातहती में। ये ऐसे ही कंपनी में आप बोलो कि मैंने बॉस को निकाल दिया कंपनी से, बॉस कहेगा तू क्यों निकालेगा, भाई मैं तुझे निकालूंगा। तो मातहत होती है औरत शौहर की। इसी तरह जैसे औरत गुलाम नहीं है शौहर की, मातहत होना अलग चीज है, गुलाम होना अलग चीज है। जैसे हम हुकूमत के मातहत हैं, गुलाम नहीं है। कंपनी में लोग बॉस के मातहत होते हैं, गुलाम नहीं होते। तो बॉस के पास ये राइट होता है कि आपको रखे या ना रखे। तो ऐसे ही मर्द के पास ये राइट है कि वो औरत को रखे या उसको छोड़ दे। बाकी छोड़ना अच्छा काम नहीं है, उसके फिर शरई हुक्म अलग है जो तलाक के हकाम अल्लाह ने बयान किए कि कब छोड़ने जायज है, कब बुरा है और नापसंदीदा है, और किस तरह से छोड़ सकते हो, किस तरह से नहीं छोड़ सकते। वो तो पूरे हकाम कुरान और सुन्नत में और फ़िक़्ह की किताबों में डिटेल से बयान हुए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। ड्रामा फिल्मों से हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट आ रहा है कि बीवी कह रही होती है मैंने छोड़ दिया अपने शौहर को। भाई आप नहीं छोड़ सकती, आप अपने आप को छुड़वा सकती हो शौहर से। तो अदालत भी अगर निकाह खत्म करती है किसी वैलिड रीजन की बेस पे, तो यूं नहीं कहा जाएगा कि अदालत ने शौहर को बीवी से छुड़वा दिया, बल्कि अदालत ये करेगी जो चंद सूरतें उनमें, वरना अदालत भी तलाक नहीं दे सकती। खूब समझ लेंगे, अदालती खुला पर तो मैं बहुत दफा बोल चुका हूं। तो तनसीख निकाह जो होती है उसमें भी क्या होता है, वो तलाक बाइन होती है। तनसीख निकाह उसमें ये होता है कि अदालत ने औरत को शौहर से आजाद कर दिया है। शौहर छोड़ नहीं रहा था और जुल्म भी कर रहा था, ना डिवोर्स दे रहा है, ना उसको इज्जत के साथ रख रहा है, ना छोड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में औरत गवाहों से साबित करे कि मेरा शौहर ना मुझे रखता है ना मुझे छोड़ता है, तो फिर अदालत शौहर का नाइब बन के बीवी को शौहर से छुड़वा देगी, यानी निकाह खत्म करा के उसको आजाद कराएगी। उसमें भी ये नहीं कहा जाएगा कि शौहर को बीवी से आजाद करा दिया है, ये नहीं होगा। तो ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि ड्रामों फिल्मों और ये मीडिया से ना ये एक अजीब सा ही हमारे सोसाइटी में तस्वुर बनता चला जा रहा है कि औरत कह रही होती मैंने अपने शौहर को डिवोर्स दे दी है, मैंने अपने शौहर को छोड़ दिया है। कोई छोड़ा नहीं है, आप नहीं छोड़ सकती शौहर को। यूं कहो मैंने अपने आप को अपने शौहर से छुड़वा लिया है, आजाद करवा लिया है, यूं ये अल्फाज सही होंगे। अच्छा भाई, किसी ने यूं कहा है कि ये सवाल है, मैंने अपने ऊपर जन्नत हराम होने की कसम खाई और फिर तोड़ दी, इस सूरत में मुझे क्या करना होगा? देखें, जन्नत हराम होने की कसम नहीं होती। अगर आपने यूं कहा ना कि अगर मैंने ये काम किया तो मुझ पर जन्नत हराम है, तो बहुत ही बुरा आपने अल्फाज कहे, लेकिन इससे कसम मुनक़िद नहीं होती। जुम्मे की कुल रकतें कितनी पढ़नी चाहिए? जुम्मे की कुल रकतें, इसमें मुख्तलिफ रिवायात हैं। राजिह कौल, जो मजबूत कौल है, वो ये है कि कम से कम 4 सुन्नतें पहले और उसके बाद 4 सुन्नतें बाद में। ये रिवायत भी हमें मिलती है कि 6 सुन्नतें। इसी वजह से खुद अहनाफ का भी इस मसले में इख्तिलाफ है कि जुम्मे के बाद 6 सुन्नतें होंगी या 4 सुन्नतें होंगी। तो दोनों तरह की रिवायात है। राजिह कौल जो मैंने बताया आपको, वो हमारे नजदीक ये है कि 4 सुन्नतें मुअक्कदा पहले हैं और 2 फर्ज पढ़ने के बाद फिर 4 सुन्नतें मुअक्कदा। हम क़ज़ाए उम्री पढ़ना चाहते हैं, कौन सी उम्र से नमाजों का हिसाब लगाएं, यानी कौन सी उम्र से नमाजें फर्ज होती हैं? जब
پہلی دفعہ لڑکوں کو نائٹ فال ہوتا ہے یا لڑکیوں کو مینسز آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ بلوغت کی عمر شمار ہوتی ہے. اور اگر نائٹ فال نہیں آیا کسی کو، نہیں ہوا کسی کو، یا مینسز نہیں آنا شروع ہوئے، تو پھر اسلامی لحاظ سے جب وہ 15 سال کے ہو جائیں تو اس وقت سے قضاء عمری پڑھنا ضروری ہے. طریقہ کیا ہے قضاء عمری کا؟ آپ یوٹیوب پہ جائیں، قضاء عمری کا طریقہ لکھ کے مفتی طارق مسعود لکھیں تو پوری ڈیٹیل سے میں نے اس کا طریقہ بتایا. اور یہ جو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ نماز اگر کسی سے قضا ہو جائے تو صرف توبہ سے معاف ہو جاتی ہے، قضاء عمری پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ آج کل کے اسکالرز ہیں، ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے. نماز کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے یہی ملتا ہے کہ قضا ہوگی تو آپ کو قضا بھی پڑھنی پڑے گی اور توبہ بھی کرنی پڑے گی. ہاں دین میں تنگی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دن میں ساری زندگی کی نمازیں قضا نہیں ہوں گی. آپ کی اگر 10 سال کی نمازیں ہیں تو آپ 10 سال میں اس کو لوٹا لیں، تو اس طرح سے کر لیں آپ. بادشاہ خان سعودی عرب سے، میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں. تو سعودی عرب سے بھی، اور نام بھی ماشاءاللہ بادشاہ خان، اور کام بھی کیا خاندانی کر رہے ہیں، بادشاہوں والا، اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ منع کرتا ہے. عجیب پاگل آدمی ہے یار. لوگ تو کہہ رہے ہیں ہمارے ابا ہماری شادی نہیں کر رہے، اور آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور آپ بھی اتنے نیک کہ پھر بھی کر رہے ہیں. کیا میں زبردستی کر سکتا ہوں؟ اس کی عمر 14 سال ہے. بھائی 2 تھپڑ لگا کے کر لو اس کی شادی، کیونکہ بگڑ جائے گا. خیر میں مذاق کر رہا ہوں، تھپڑ نہ لگائیں اس کو. زبردستی شادی کریں گے، بیوی سے محبت نہیں کرے گا، وہ اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا، اور ساری زندگی بیوی کو تانا دیتا رہے گا میں تو کر نہیں رہا تھا، ابا نے کرائی ہے. تو آپ ایسا کریں، اپنے بچے کو مجھ سے ملا دیں، اس کا باپ بھی شادی کرے گا انشاءاللہ. یعنی باپ سے میری مراد آپ نہیں ہے، یعنی وہ خود شادی کرے گا انشاءاللہ. اس کو سمجھا دوں گا میں، انسان کا بچہ بن جائے گا، اور اس کو چاہیے اپنے ابا کی قدر کرے. اتنے نیک ابا ملے ہیں اس کو. کیا اگر فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھی اور تلاوت نہیں کی، صرف بسم اللہ پڑھی، تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟ سجدہ سہو. دیکھیں فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھی، تلاوت نہیں کی، تو کچھ بھی نہیں واجب ہوتا. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت خالی ہوتی ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، اور تلاوت نہیں کرنی چاہیے اس میں، لیکن کر لیں تو بھی گناہ نہیں ہے کوئی. تو اس میں کوئی تسبیحات پڑھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے، روایات میں ہمیں ایسا ہی ملتا ہے. تو اس میں سورہ فاتحہ ضروری نہیں ہے، نہ بسم اللہ پڑھنا، پڑھ بھی لی تو بھی ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا، نہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا اس سے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے تیسری اور چوتھی رکعت میں. مفتی صاحب یہ حنفی سلسلہ اسلام میں کب شروع ہوا؟ یہ ایسے ہی سوال ہے. مصحف عثمانی اسلام میں کب آیا؟ یہ نبی کے دور میں تو قرآن تھا، مصحف عثمانی تو نہیں تھا. تو اس کا کیا جواب ہے؟ بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن جو نبی کے دور میں تھا اسی کو مرتب کر لیا. اب چونکہ مرتب اس کو حضرت عثمان نے کیا تو اس لیے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. تو یہ نہیں کہا جائے گا یہ پہلے نہیں تھا بعد میں آیا. ترتیب حضرت عثمان نے دی ہے اور وہی ترتیب آج چلی آ رہی ہے، اس لیے اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں. تو ایسے ہی فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، یہ سارے نبی کے دور میں موجود تھے. کیا مطلب؟ یہ مسائل موجود تھے، نام نہیں تھے، مسائل یہی تھے. انہی مسائل کو قرآن و سنت سے اخذ کر کے امام ابو حنیفہ نے جو ترتیب دی ان کے شاگردوں نے، تو اس مرتب فقہ کو فقہ حنفی کا نام دے دیا گیا، کیونکہ اس کو مرتب امام محمد نے کیا اور امام ابو حنیفہ کی رہنمائی میں، ان کی نگرانی میں، ان سے حاصل ہونے والے علم کی روشنی میں، اس لیے اس کو فقہ حنفی کہا جانے لگا. تو یہ نہیں ہے کہ یہ بعد میں آیا ہے، اسلام پہلے آیا ہے، یہ وہ اسلام ہی ہے جس کو ترتیب دے کے کیا گیا ہے. اور امام شافعی نے جو فقہ مرتب کیا اس کو شافعی فقہ کہا جانے لگا. یہ تھا وہی جو نبی کے دور میں تھا، وہی مسائل ہیں اس میں بھی، وہی نمازیں ہیں جو صحابہ تابعین پڑھتے تھے. تو یہ جاہلوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے. جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں تو 150-200 سال کے بعد جا کے لکھی گئی ہیں، یہ تو اجمیوں کی سازش ہے اسلام کے خلاف، کیونکہ امام بخاری بھی اجمی تھے اور بہت سارے محدثین اجمی تھے. یہ تو اجمیوں نے کہ اسلام کے خلاف سازش کی ہے. نبی کے دور میں تو یہ کتابیں نہیں تھیں، تو پاگلوں کتابیں نہیں تھیں، حدیثیں تو وہی ہیں جو نبی کے دور میں تھیں. مرتب امام بخاری نے کیا، تو جس حدیث کو امام بخاری نے مرتب کیا اس کو ہم بخاری کی حدیث کہتے ہیں، جن کو امام مسلم نے مرتب کیا اس کو ہم مسلم کی حدیثیں کہتے ہیں. تو یہ بے وقوف لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں جن کا کام انگلیاں توڑنا اور بس لوگوں میں فتنہ و فساد پھیلانا ہے اور کچھ بھی نہیں. اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ تم جو اب تشریح کر رہے ہو قرآن و سنت کی 1400 سال کے بعد، تو یہ تشریح زیادہ معتبر ہے یا وہ جو مجتہدین جو تشریح کر کے جا چکے ہیں وہ زیادہ معتبر ہے؟ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ 4 صدی کی بدعت ہے تقلید. تو آج جو فرقے بن رہے ہیں وہ تو 15ویں صدی کی بدعت ہیں. ایسے ایسے فرقے ہیں 150-200 سال پہلے، اس نام کا کوئی بندہ نہیں آپ کو مارکیٹ میں ملے گا. تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کی تشریح کریں گے، اور نئے نئے نمونے آ رہے ہیں مارکیٹ میں. بھی ایک نمونہ آیا، اس نے کہا کہ حدیث حجت نہیں ہے، سنت حجت ہے. یعنی حدیث کی کتابوں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث کی جتنی کتابیں تاریخی روایات ہیں. یہ کیا غضب کر رہے ہو خدا کے بندو، تاریخ ہے یہ، ہسٹری ہے. یہ کس کی ہسٹری ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں اس میں، اور قرآن کہہ رہے ہیں اللہ کی اطاعت بھی کرو، رسول کی اطاعت بھی کرو. اور آپ نے پورے حدیث
حدیث کے ذخیرے کا پورا آپ نے ایسا دھجیاں اڑا دی یہ کہہ کہ یہ تو تاریخی کتابیں ہیں, بڑے مشہور اسکالر ہیں, آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے. تو یہ مارکیٹ میں نمونے آ رہے ہیں اور آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. اس سے بہتر ہے یہ جو فقہ 1400 صدیوں سے جو جب جیسے مصحف عثمانی پہ امت کو اللہ نے جمع کر دیا نا, اب کوئی اس زمانے کا کوئی پرانا نسخہ اٹھا کے لایا بولے اس کی ترتیب دیکھو اس سے الگ ہے تو میں یہ لے کے چلوں گا, تو اس کا صاف مطلب ہے بھائی گمراہی پھیلا رہا ہے وہ. تو اسی طرح جو فقہ صدیوں پہلے مرتب ہو چکا, پوری امت نے اس کو مان لیا, اور وہ وہی فقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, صحابہ کے دور میں تھا, اسی کو ریٹن فارم میں مرتب شکل میں لایا گیا ہے, تو اسی کو فالو کرنے میں آپ کی نجات ہے. اس کے علاوہ دائیں بائیں جائیں گے یہ سب لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے.